بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانم منصا شہزادی۔ زاہد پبلیشرز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب برائے جماعت سوم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا سبق نمبر 7 کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں۔ گھٹا، بادلوں کا اکٹھا ہونا، سنسناہٹ، کسی چیز کی فضا میں اڑنے کی آواز۔ ڈھنک، ڈھنگ، طریقہ، آہٹ، چلنے کی آہستہ آواز۔ لہلہانا، تر و تازہ ہونا، می، بارش۔ سمجھ کر کریں۔ سوال نمبر 2، نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرع مکمل کریں۔ وہ دیکھو اونچی کالی کالی گھٹا۔ بے، گھٹا آن کے می جو برس آ گئی۔ جیم، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ دال، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا۔ سوال نمبر 3، نظم کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ گھٹا کس طرح چھاتی ہے؟ گھٹا چاروں طرف سے چھاتی ہے۔ سوال نمبر بے، برسات کی وجہ سے ماحول کیسا ہو جاتا ہے؟ برسات کی وجہ سے ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہو جاتا ہے۔ نظم کے آخری شعر کا مفہوم لکھیں۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے جانور فضا میں اڑنے لگے ہیں اور مٹی کو بھی پر لگ گئے ہیں، کیونکہ مٹی میں ہریالی، چھوٹے چھوٹے سے پودے اگلنے لگ گئے ہیں۔ دال، نظم کے شاعر کا نام لکھیں۔ نظم کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ الفاظ کا کھیل۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ کے ہجے کریں۔ عین، جیم، بے، عجب، ڈال، ہے، نون، گاف، ڈھنگ، میم، الف، جیم، رے، الف، ماجرا، میم، یہ، دال، الف، نون، میدان۔ سوال نمبر 5، عدد کی عددی ترتیب لکھ کر جملے مکمل کریں۔ میں نے پہلا انعام جیتا۔ آج ہفتے کا چوتھا دن ہے۔ انم جماعت میں 15ویں نمبر پر بیٹھی ہے۔ آصف ہماری گلی کے 18ویں گھر میں رہتا ہے۔ مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 6، برسات کے بارے میں ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ قواعد جانیں۔ اسم صرف کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر کرنا اسم صفت کہلاتے ہیں، جیسے عمر نیک لڑکا ہے۔ سوال نمبر 7، دیے گئے جملوں میں اسم صفت کے گرد دائرہ لگائیں۔ زرافے کا قد لمبا ہے۔ لمبا اسم صفت ہے۔ اونچے درخت پر مت چڑھو۔ اونچے اسم صفت ہے۔ کڑوے بادام نہ کھاؤ۔ کڑوے اسم صفت ہے۔ دال، دادی جان نے مزاحیہ کہانی سنائی۔ مزاحیہ اسم صفت ہے۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے اشعار پڑھیں اور عنوان بتائیں۔ بادل آئے بادل جائیں، کالی گھٹائیں میں برسائیں، بارش میں چھپ بیٹھیں گائیں، بھیڑیں بھاگیں اور ممائیں، چڑیاں جیسے چاہیں نہائیں، مینڈک جی بھر کے ٹرائیں، لڑکے بالے باغ میں جائیں، جھولے ڈالیں اور جھلائیں، اچھلیں کودیں ناچیں گائیں، دل بہلائیں دھوم مچائیں۔ عنوان ہم اس کا بتاتے ہیں برسات۔ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 9، نظم برسات کے دوسرے اور تیسرے شعر کی نثر لکھیں۔ عملی کام۔ سوال نمبر 10، موسم برسات کے عنوان پر 5 سے 7 جملوں پر مشتمل تقریر تیار کریں۔ سوال نمبر 11، مختلف پھولوں کی تصاویر جمع کریں اور اپنی کاپی میں انہیں چسپاں کریں۔ ہر تصویر کے نیچے اس کا نام لکھیں اور دوستوں کو دکھائیں۔ برائے اساتذہ اکرام،
نظم کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھانے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کا درست تلفظ بتائیں، طلباء کو نظم درست تلفظ میں سنائیں اور پھر طلباء سے نظم پڑھنے کا کہیں۔ جن طلباء کا تلفظ درست نہ ہو انہیں درست تلفظ والے طلباء کے ساتھ مل کر نظم پڑھنے کی مشق کروائیں۔ طلباء کو نظم کے اشعار کا مفہوم آسان الفاظ میں بتائیں۔ طلباء کو الفاظ کے معنی یاد کروائیں۔ مشق میں دی گئی مہارتوں سننا، بولنا، زبان شناسی، پڑھنا لکھنا کے سوالات حل کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔ طلباء کو قواعد کی دہرائی وقتاً فوقتاً کروائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نظم برسات پڑھی ہے اور اس کے ہم نے مشکل الفاظ بھی پڑھے، اس کے معنی پڑھے، اس کی مشق کو حل کیا اور ہم نے بہت کچھ نئے کام کیے ہیں آج۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔